اس وقت آپ کو براہ راست قومی اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ علاقوں میں، کے پی میں، پنجاب میں، چترال میں، ان تمام علاقوں میں بے پناہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور بے پناہ نقصانات ہوئے مکانوں کے، دکانوں کے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ جانے والوں کو وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جناب اسپیکر، اس بارے میں یہ کولیشن گورنمنٹ پوری طرح آگاہ ہے اور چوکس ہے۔ اس سلسلے میں میں خود چاروں صوبوں کے ساتھ میٹنگز کر چکا ہوں اور جہاں جہاں زخمی ہیں، جہاں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، جہاں پر مالی نقصانات ہوئے، وہاں پر صوبائی حکومتیں پوری طرح دن رات وہ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ سندھ حکومت ہے، بلوچستان کی ہے، کے پی کی ہے، پنجاب کی ہے، اور صوبائی امدادی کارروائیوں کے ساتھ وفاق نے بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے اور این ڈی ایم اے کے ذریعے جناب اسپیکر امدادی کارروائیوں میں بھرپور اس میں وفاقی حکومت شریک ہے، لیکن یقیناً یہ نقصان بے پناہ ہے۔ ہم نے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، کوئی مالی کمپنسیشن خواہ وہ کتنی بھی بڑی اماؤنٹ ہو، وہ جو ان کے پیارے ہیں ان کی دل کی تسلی تشفی نہیں ہو سکتی اور عمر گزر جائے گی اور زندگی کے اندھے تپیڑے اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ کرے۔ میں اس معزز ایوان میں تمام ہمارے ساتھی معزز ممبران جنہوں نے اس بارے میں یہاں پر اپنا مطالبہ پیش کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا، میں جناب اسپیکر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بارے میں وفاقی حکومت قطعاً کسی بھی طرح پیچھے نہیں رہے گی۔ جو ہم نے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے اس میں انشاءاللہ مزید اس میں ہم اضافہ کریں گے، اور کل ہی میں نے ایک اور میٹنگ بلائی ہے جس میں یہاں پر موجود متعلقہ ممبران، وزراء اور سرکاری اہلکار اس میں شامل ہوں گے، اور میں تمام معزز ممبران کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی سفارشات کے پیش نظر ہم کل انشاءاللہ مزید فیصلے کریں گے تاکہ جتنی بھی آسانی ہم ان گھرانوں کو اور صوبائی حکومتوں کو ہم پہنچا سکیں، وہ ہمارا ایک قومی فرض ہے اور اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ کسانوں کو جو نقصان ہوا ہے اس بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ کسانوں کا جو بھی نقصان وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جناب اسپیکر وہ کر سکتی ہے انشاءاللہ ہم کریں گے، چاہے یہ نقصانات جل مکسی میں ہیں، چاہے وہ کوئٹہ میں ہیں، چاہے وہ چمن میں ہیں یا یوب میں ہیں یا ٹانک میں ہیں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں یا کراچی میں ہیں۔ پورے پاکستان میں جس طرح آپ نے چترالی صاحب نے فرمایا چترال جو کہ پاکستان کا حصہ ہے، انشاءاللہ جہاں پر بھی یہ جناب اسپیکر نقصانات ہیں اس کا مداوع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
اور انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر، انسانی فطرت ہے کہ جب کبھی بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ماں بچے کے پاس دوڑتی اور بچہ فوراً ماں کے پاس آتا ہے۔ یہ ایوان، یہ معزز ایوان ماں ہے، پاکستان کے آئین کی جو تخلیق ہے اسی ماں کے گود سے نکلا ہے۔ 1973 کا آئین جو کہ ایک متفقہ آئین تھا جس میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ، منتخب لیڈرشپ شامل تھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ میں پاکستان بھر سے منتخب ممبران نے، چاہے وہ حزب اختلاف میں تھے یا وہ ٹریجری بینچز میں تھے، جناب اسپیکر، بڑی ارک ریزی کے ساتھ انہوں نے اس آئین کی تشکیل کی، اور یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ آئین پاکستان کی وحدت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس آئین نے بدترین وقتوں میں بھی اسی آئین نے پاکستان کو ایک پوری دنیا کے سامنے ایک مضبوط متحد ملک کے طور پر پیش کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی آئین آئندہ آنے والی دہائیوں، صدیوں تک پاکستان کی رہنمائی کرتا رہے گا اور پاکستان کو مضبوط کرتا رہے گا۔ جناب اسپیکر، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہی اس آئین میں لکھا ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے وہ رب تعالیٰ کی حاکمیت اسی کی ہے، اور وہی مالک اور خالق ہے، اور جو اس نے اختیار انسانوں کو دیا ہے اور 22 کروڑ عوام نے اس منتخب ایوان کو دیا ہے، یہ وہ اختیار ہے جو کہ ایک امانت جان کر، ایک مقدس امانت جان کر یہ ایوان اس کو استعمال کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی آئین میں مقننہ عدلیہ ہو یا ایڈمنسٹریشن، ان کے اداروں کے اس آئین نے اختیارات متعین کر دیے ہوئے ہیں، اور ہر ادارے کو، چاہے وہ مقننہ ہے یا عدلیہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، آئین اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے دائرے میں رہ کر آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ جناب اسپیکر، مگر 75 سال گزرنے کے باوجود آئین کے ساتھ کھلواڑا ہوتا رہا۔ اس ملک میں ایک سے زیادہ مرتبہ مارشل لا آئے، اور وہ کئی دہائیوں وہ مارشل لا اس ملک کے اوپر وہ قائم رہے، مسلط رہے، جس کے نتیجے میں جناب اسپیکر پاکستان 2 لخت بھی ہوا، اور جمہوریت کا پودا وہ اتنا طاقتور نہ ہو سکا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ پارلیمان وہ اس کی جو نشو و نما، اس کی طاقت وہ اس طرح سامنے ابھر کے نہ آ سکی جس طرح کہ اس کو آنا چاہیے تھا۔ جناب اسپیکر، آج اگر ہم قرب و جوار میں نظر دوڑائیں جناب اسپیکر، تو وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے تھے یا بہت پیچھے تھے، آج ترقی کی دوڑ میں وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں، اور اغیار نے IMF کو خیر بات کبھی کا کہہ دیا، اور غربت اور بے روزگاری کو انہوں نے دفن کر دیا۔ آج اس ملک کے اندر آج بھی 75 سال گزرنے کے باوجود جناب اسپیکر بزرگ، نوجوان مائیں، بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ اس ملک کے اندر کب بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر غربت
کا خاتمہ ہوگا اور کب یہ قرضوں میں جکڑی ہوئی قوم کو صحیح معنوں میں معاشی آزادی نصیب ہوگی۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بدترین جھرلو الیکشن تھے اور ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دیا گیا یا مسلط ہو گئی جو صریحاً دھاندلی کی پیداوار تھی۔ اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں RTS بند ہو گیا اور کس طرح نتائج جو ہیں وہ دیہاتوں میں پہلے آ گئے اور شہروں میں کئی دن نتائج نہیں آئے، اور کس طریقے سے جناب اسپیکر جو گنتی جو حق تھا کینڈیڈیٹس کا، اس کو کس طرح ایک سابق چیف جسٹس کے آرڈر سے اس گنتی کو رکوایا گیا اور ٹائم پر وہ گنتی نہ ہوئی۔ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2018 کی حکومت بدترین تاریخ کی بدترین دھاندلی کی پیداوار تھی اور 3.5 پونے 4 سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر 20,000 ارب سے زائد قرضے لیے گئے اور 2018 میں جو GDP 5.8% تھی وہ 2019 میں آ کے 20 میں آ کے صرف وہ بلکہ 1% سے بھی کم ہو گئی، منفی میں آ گئی۔ جناب اسپیکر، لاکھوں لوگوں کو روزگار دلوانا تو دور کی بات تھی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کسی کو ایک چھت دلوانا تو دور کی بات تھی، لوگ بے گھر ہو گئے اور پاکستان کی معیشت کا جناب اسپیکر جنازہ نکل رہا تھا۔ اگر یہ اس وقت متحدہ اپوزیشن جناب اسپیکر اگر سیاست کو مقدم رکھتی تو پھر ریاست کا خدا حافظ تھا۔ ہم سب نے مل کر مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ ہمیں ریاست کو بچانا ہے، سیاست بچتی رہے گی۔ ریاست کو نہ بچایا تو خدا نہ خواستہ سیاست صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ جناب اسپیکر، یہ وہ تھا فیصلہ جو اس فرنٹ بینچ میں بیٹھے جو ہمارے قائدین ہیں انہوں نے مل کر کیا، مشاورت کے ساتھ کیا۔ ہم جانتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، ہم جانتے تھے کہ اتنی بڑی جو ہماری معیشت تباہی کا شکار ہو چکی ہے اس کو واپس زندگی دلوانا کوئی آسان کام نہیں۔ ہم جانتے تھے کہ بے روزگاری جو ہے وہ عروج پر ہے، ہم جانتے تھے کہ مہنگائی وہ ہے وہ عروج پر ہے، لیکن جناب اسپیکر کیا ہم چور دروازے سے آئے؟ یہ پہلا موقع ہے جناب اسپیکر کہ وزیر اعظم ہاؤس پر کسی نے چڑھائی نہیں کی، بلکہ یہ ایوان ووٹ کی طاقت سے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے اس بدترین کرپٹ حکومت کو بدلا اور اس چیلنج کو قبول کیا۔ میں آج یہ بات جناب اسپیکر میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ میرے یہ بھائی اور میرے یہ بزرگ اور بہنیں سب یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے یہ پتا تھا کہ انہوں نے اپنی بڑی کمال مہربانی سے تمام پارٹیز جو اس حکومت کا حصہ ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ جناب مکشی صاحب ہوں، چاہے وہ خالد صدیقی ہوں، چاہے وہ ANP کے قائدین ہوں، چاہے وہ BNP کے قائدین ہوں، مینگل صاحب ہوں، چاہے وہ داور صاحب ہوں، چاہے وہ جناب اسپیکر ایک بھوتانی صاحب ہوں، ان سب نے مل کر بڑی محبت سے میرے قائد نواز شریف نے مجھے منتخب کیا۔ تو میں جانتا تھا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا ایک بہت خاردار یہ ایک سفر ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کی معاونت سے یہ ذمہ داری قبول کی، وگرنہ جناب اسپیکر
वजीर आजम अगर बनना होता तो माजी में मैं अगर नजर दौड़ाऊं और आपकी खिदमत में सिर्फ चंद मिसालें पेश करूं तो वो काफी हैं। 1993 में एक बल्कि 92 में एक सदर थे, आज इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा कोई इस दुनिया से चला जाए तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ना मैं करूंगा, लेकिन उस गुफ्तगू के एक नहीं एक से ज्यादा लोग उसके गवाह हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद जनरल मुशर्रफ जो जिंदा हैं उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ, रेस्ट इज हिस्ट्री। और इसके अलावा भी ऐसे जनाब स्पीकर राज हैं जो कि मेरे दिल में दफन हैं, मैं वो कभी क़यामत तक कब्र तक मैं उसको नहीं उगलूंगा, ता वक्त कि वो दूसरा फरीक उगल दे तो और बात है, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने उगला। कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे वजीर आजम बनना होता और ये तगमा सजाना होता तो एक नहीं कई मौके थे। इनको छोड़ दे जनाब स्पीकर, मियां नवाज शरीफ को जब पनामा के बदले अकामा में नाजायज सजा दी गई तो एक कानूनी और आईनी मजबूरी थी कि किसी को वजीर आजम मुंतखब करना था, और उनकी बड़ी मेहरबानी मियां नवाज शरीफ की कि उन्होंने मुझे चुना और पार्लिमानी पार्टी के सामने बैठाकर मेरा नाम लिया। और मैं अपनी मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट पार्टी का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भरपूर तायद की। लेकिन उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि अगर, और देखिए जनाब स्पीकर, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड, सब आते हैं अपने इनिंग्स खेलते और जाते हैं, ये उस खुदा का निजाम है। कोई यहां पर सिकंदर नहीं रहा, वो सिकंदर लाखों सिकंदर वो कब्रिस्तान में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि माँ पूछते पुत्र तू केड़े सिकंदर लबना है, इतने लखा सिकंदर समा गए ने, तो ये दुनिया फानी है। तो मैं कह ये रहा हूं कि अगर मैंने माजी में उन गैर कानूनी ऑफर्स को मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से ठुकराया, तो आईनी और कानूनी जो ऑफर थी मियां नवाज शरीफ की वो तो उन्होंने मुझे ऐलान कर दिया था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मुझे जो पंजाब में जो अवाम ने मैंडेट दिया, पार्टी ने, मियां नवाज शरीफ ने, मैं उन मंसूबों को मुकम्मल कर लूं। वो अगर खुदा को मंजूर ना होता तो मुकम्मल ना होते। तो मैं यहाँ पर 11 महीने आकर मुझे तो ये भी नहीं समझ आनी कि मैंने फॉरेन अफेयर्स में क्या करना है। हमारे नौजवान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके कांधे बड़े मजबूत हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अपना जो बाकी जो मामलात हैं, इंटरनल मामलात सूबों के साथ, तो मुझे तो 6 महीने इसी में लग जाएंगे। तो मैं अपना काम मुकम्मल करूं पंजाब में और देखा जाएगा। फिर वो 2018 के इलेक्शन हुए और वो तारीख के, जिस तरह मैंने कहा कि बदतरीन वो इलेक्शन थे। लिहाजा मैं कह ये रहा हूं कि ये कोई मैं तगमा सजाए नहीं बैठा, रात को भी नींद नहीं आती कि किस तरह इस कौम, गरीब कब दुखी कौम, किस तरह बांग्लादेश जो हमसे बिछड़ गया और हमसे आगे चला गया, किस तरह वो कौमें जो पाकिस्तान से बहुत पीछे थी हमसे आगे चली गई, हम क्यों नहीं आगे गए, हम क्यों पीछे रह गए। ये वो सवाल जनाब स्पीकर, चुपता हुआ सवाल जो मैं अपने आप से पूछता हूं और पूरी कौम पूछती है। 75 साल गुजर गए, अभी तक हमने अपना रास्ता मुतय्यन नहीं किया। आप देखिए, मुझे बताएं, आज सवाल पैदा होता है कि जनाब मैं अदलिया के, मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूं, एक मुंतखब नुमाइंदा हूं, तो हक और सच की बात अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे जनाब स्पीकर। मैं ये पूछता हूं कि वो जमाना था जब एक साबक चीफ जस्टिस जो दिन रात सुओ मोटो लेते थे, आज 56 कंपनी को सुओ मोटो करो, इसका केस लगा लो, आज ये फलां केस उसका सुओ मोटो लगा लो, आज ये फलां केस उसका सुओ मोटो लगा लो। दिन रात जो अपना, मैं नहीं बाकी सूबों के भी वज़ीर आला कोर्टों में जाते थे, अदालत अगर बुलाए तो मैं समझता हूं कि बड़ा हमें एहतराम से जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कतन कोई दो राय नहीं। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें।
یہ ممکن نہیں جناب اسپیکر. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حکومت ہے جس سے ہم نے قوم کی جان چھڑوائی، کرپشن کے حوالے سے میں نے نہیں کہا، اس ایوان نے نہیں کہا، بلکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا جناب اسپیکر کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن کا انڈیکس یا سطح پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی. پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی. جناب اسپیکر میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے نہیں، یہ وہ برلن جو جرمنی میں ان کا ہیڈ آفس ہے، یہ انہوں نے کہا جناب اسپیکر. اور دوست ممالک کے ساتھ کیا ہوا، ترکی کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا، سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا، ہم نے چین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، میں کس کس کی بات کروں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. او بھائی، جب آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مل کے آئے تھے تو یہ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ میں ایک اور ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں؟ آپ کو یاد ہوں گے وہ الفاظ کہ میں ایک اور ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا، بلاول بھٹو نے نہیں کہا تھا، یہ عمران نیازی نے کہا تھا. اور آج سب سے ہم نے تعلقات خراب کرا لیے، اور پھر کہتے ہیں جناب یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں، اس میں چھپانے کی بات نہیں. انہوں نے جناب ایک لیٹر لگا دیا، واٹس ایپ کیا کہ جناب ہم نے روس کو ہمیں سستا تیل دینے کی آفر کی. روسی حکومت نے تردید کر دی خود کہ ہم نے تو کوئی پاکستان کو سستا تیل دینے کی آفر کی ہے. جناب اسپیکر پھر کابینہ میں میرے پاس فورن سیکرٹری آئے، پوری کابینہ میں انہوں نے سنا، کابینہ میں نہیں، ہماری ویٹ کی میٹنگ چل رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں روس سے گندم کی ہمیں آفر ہے. جناب اسپیکر 3 ملین ٹن گندم شارٹ ہے، اور وہ کوئی آسمانی آفت وجہ نہیں ہے، کوئی خراب موسم اس کی وجہ نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری اس کی وجہ نہیں ہے. وجہ صرف ایک ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر حکم دینا اور پورے پاکستان میں کچھ ہو جائے میری بلا سے. اگر میں ہوں تو پھر سب کچھ ہے، اگر میں نہیں ہوں تو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جس نے پاکستان کو آج اس تباہی کی دہانی کھڑا کر دیا. جناب اسپیکر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میٹنگ میں مجھے فورن سیکرٹری نے پورے جو موجود تھے انہوں نے کہا جی اپنا روس ہمیں دے رہا ہے گندم. میں نے کہا کہ اگر سستی ترین گندم ملتی ہے اور اعلیٰ کوالٹی ملتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. ہم نے کہا کہ جناب ان سے بات کریں. جناب اسپیکر اس بات کو 1.5-2 مہینے ہو گئے، میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے کابینہ میں بھی فالو کیا. میں نے کہا اگر جی ٹو جی رشیا سے اگر ہمیں سستی گندم ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور میں نے ان ممالک کو بھی بتا دیا کہ بھئی ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا، پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، اپنا فورن ایکسچینج بچانا ہے، خزانہ بچانا ہے. اگر سستی گندم ملتی ہے تو میں لوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. جناب اسپیکر صرف پرسوں آفر آئی جب ہم گندم 5 لاکھ ٹن ایک اور 3 لاکھ ٹن ایک خرید چکے، تو پرسوں آفر ان کی آئی جی ٹو جی رشیا کے ساتھ، اور وہ میں نے ان کو کاؤنٹر آفر بھجوائی ہے جناب اسپیکر، اور ان کو کہا ہے کہ آپ ہمیں آپ دیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ اور یہ ہماری قیمت ہوگی. رشیا کو میں نے کہا مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ دن میرے لیے مر جانے کا دن ہے کہ مجھ پر یہ کوئی الزام لگائے کہ میں کوئی فورن ایجنٹ یہ ہیں، فورن اسٹوجز یہ ہیں. کیوں نہیں بتاتا چیف الیکشن کمشنر؟ جناب اسپیکر چیف الیکشن کمشنر کیوں نہیں بتاتے، کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ 8 سال لگ گئے جناب اسپیکر، 8 سال لگ گئے، ابھی تک فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آیا. اس میں کیا چیز مانے ہے؟ جناب اسپیکر میرا آپ سے بڑے ادب سے سوال ہے کہ 8 سال لگ گئے، اور وہ پیسہ فورن فنڈنگ کا اسرائیل سے میں نے تو نہیں منگوایا، وہ عمران خان نے منگوایا. ہندوستان سے پیسہ میں نے تو نہیں منگوایا، وہ عمران خان نے منگوایا. جناب اسپیکر 8 سال سے وہ کسی نے نوٹس لیا؟
किसी ने सू मोटो लिया? 8 साल, अंदाजा फरमाएं आप। जनाब स्पीकर, इस पूरी ऑपोजिशन को मैं यहां पर पर्सनल बात नहीं करूंगा, इज्तिमाई बात करूंगा और कौम की बात करूंगा, इस मुल्क के मुस्तकबिल की बात करूंगा। इन 3.25 सालों में वो होशियत कंडे इख्तियार किए गए जिससे एक मकसद था कि पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया जाए और इनका खुदा न खास्ता नामो निशान मिटा दिया जाए। और फिर वो जो है कि वो कौन है, वो फिर वो सड़कें खाली और सुनसान, मिर्जा यार फिरे, गलियां हो जैसे अपना सुनिया और मिर्जा यार फिरे। ये था उसका, ये अपना शाखसा, ये सोच थी उसकी, ये उसकी थिंकिंग थी। और उसके लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किया गया। जनाब स्पीकर, मैं अगर यहां पर अगर वो राज खोल दूं तो ये ऐवान जो है वो विरता हैरत में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन वो एक ऐसे राज है, हाँ जब वो वक्त आया, फोरम आया तो मैं बताऊंगा। जनाब स्पीकर, कहना मैं ये चाहता हूं कि ये 8 साल ये दिन रात यहां पर अपना राग लापता रहा, चोर डाकू 3.25 साल। और सुन लीजिए जनाब स्पीकर कि एक धेले की करप्शन 3.25 सालों में किस सियासी लीडर जो कि हिजबे इख्तलाफ से उनका ताल्लुक था, उसके बारे में ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से इन्होंने फैसला करवाया। मुझे आप बताएं, दिल पे हाथ रखकर जनाब स्पीकर, मैं आज दिल की बातें करना चाहता हूं क्योंकि ये कौम को मैंने वादा किया था, इस कौम से मैंने कहा था कि मैं आपसे हमेशा, मैं एक खताकार इंसान हूं, लेकिन मैं आपसे इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने रब के फजल से सच बात करूं, गलत बात नहीं करूंगा। और अगर ऐसी बात होगी तो मैं खामोश रहूंगा, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। जहां पर स्पीकर, किस तरह दिन रात झूठ बोला गया, मुझे बताएं कि करप्शन, ये मैं आपको इसलिए बात आज कर रहा हूं कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। मुझे बताएं, एक्सपोर्ट की गई इनके जमाने में 52 रुपए चीनी थी, 52 रुपए एक्सपोर्ट की गई, अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई। जनाब स्पीकर, अरबों रुपए की सब्सिडी, और सब्सिडी के साथ और मेहरबानी की गई कि डॉलर ऊपर जा रहा था और रुपया नीचे जा रहा था। इसका मतलब युवा सादे अल्फाज में कि अगर डॉलर 100 रुपए है आज, तो 100 रुपए मिलेगा आपको अपना उसका एक्सपोर्ट से प्रोसीड्स। अगर डॉलर बढ़ गया 105 हो गए तो 5 रुपए और आ गए। वो डॉलर भी बढ़ता गया, रुपया भी नीचे जाता गया, सब्सिडी भी लेते रहे, यानी दोनों हाथों से कौम को लूटा गया। और फिर वक्त आया कि चीनी की कीमत जनाब स्पीकर वो 110 रुपए किलो तक जा पहुंची। इसी तरीके से गन्नम को ले लें, गन्नम पहले एक्सपोर्ट की फिर इंपोर्ट की, अरबों डॉलर पाकिस्तान के इस तरह बर्बाद हुए। और फिर आपने देखा कि गैस, नेचुरल गैस जब कौड़ियों के भाव बिक रही थी, $3 पर यूनिट, किसी ने इस तरफ ध्यान न दिया, टांग पे टांग रख के बैठे थे कि जो जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, कोई परवाह नहीं थी कौम की। परवाह होती तो $3 फौरन कैच करते और कहते कि जनाब लाएं $3, हम फौरन खरीदे स्पॉट से। और उस वक्त लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी $5 पे हो सकता था। जनाब स्पीकर, जिन्होंने बदतरीन मुजरमाना गफलत की, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं, उस वक्त तो किसी ने नोटिस लिया जनाब स्पीकर, किसी भी एक बात का कतन किसी ने नोटिस नहीं लिया। और जनाब स्पीकर, मुल्क की मईशत तबाही की तरफ बढ़ती रही। फिर IMF से एग्रीमेंट किया और IMF की एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाई, खुद एग्रीमेंट किया और धज्जियां उड़ाई और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के बिल्कुल किनारे लगा दिया। किसी ने एक नोटिस लिया कि भाई आप एक सॉवरेन स्टेट मुआहदा करता है, उसकी आप वॉयलेट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप? जनाब स्पीकर, बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात
बड़ी दूर तक जाएगी, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर, बीआरटी पेशावर, ये बात बला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि अरबों रुपए के गबन हुए, उसमें स्टे ऑर्डर लिए जाते थे, वफाक और केपी हुकूमत मिलकर, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। हेलीकॉप्टर केस बंद होता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। और वो टूरिस्ट मुकाम कौन सा है, वो मालम जब्बा, उसको जफा डाल लिया नायब ने। और उसको जनाब कहा कि हम ये केस बंद कर रहे हैं या बंद किया जा रहा है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, आप देखें कि, और ये बात हकीकत है, आई एम नॉट हेयर टू indulge to any kind of political point scoring, but I am here before your honorable speaker to submit my submission to you for your kind consideration with facts. मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो कि हकीकत और वाकयात के खिलाफ हो। जनाब स्पीकर, मोनस इलाही का केस नैब बंद करता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, ये बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। और जनाब स्पीकर, पार्लियामान देखिए, अगर मेरी जात की बात हो तो मैं एक तरफ हो जाऊंगा, मैं कभी अपनी जात की बात नहीं करूंगा। इसलिए मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि बेटियां गिरफ्तार की गईं, बहनें गिरफ्तार की गईं, फुफियां गिरफ्तार की गईं, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। मगर वजीर आजम की सकी बहन, उनकी जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, चाहे वो दुबई में है चाहे वो अमेरिका में है, उसको खामोशी से एफबीआर से उसको एनआरओ दिलवा दिया जाता है, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। स्पीकर, हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम शायद जिंदा रह सकता है, बेइंसाफी का निजाम जिंदा नहीं रह सकता। जनाब स्पीकर, नहीं रह सकता। कुफर का निजाम जिंदा रह सकता है, बेइंसाफी का निजाम नहीं रह सकता। 75 साल गुजर गए, आज हम उसी दायरे में फिर रहे हैं। विंस्टन चर्चिल को पूछा था किसी ने कि बताओ कि जंग जीतोगे या हारोगे, उसने कहा कि हमारी अदलिया आजाद है कि नहीं। उन्होंने कहा कि दिस इज इररिलेवेंट आंसर। उन्होंने कहा यही रेलेवेंट आंसर है कि अगर अदल है, इंसाफ है, आजादी है अदालतों में, तो इंशाअल्लाह बरतानिया जंग नहीं हारेगा। और वही उसने कहा कि आई हैव नथिंग बट ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। और बिलाखिर एक वो जुनूनी एडोल्फ हिटलर, देखिए जनाब स्पीकर, मैं यहां पर कोई गिरी हुई बात नहीं करूंगा, लेकिन एडोल्फ हिटलर की मिसाल आज पाकिस्तान में बहुत हद तक रेलेवेंट हो गई। उसने इंतखाबात में 33% वोट लिए थे और बाकी 2/3 जो जर्मनी की जो पार्टियां थी वो उन्होंने बाकी वोट लिए, 33% वोट लिए उसने। मगर अपने गोएबल्स के साथ वो झूठ बोला, वो द्रोहगोई की, जमीन आसमान को मिला दिया, दिन रात झूठ बोला कि लोग झूठ को सच समझना शुरू हो गए। और वो जो बाकी पार्टियां थी वो एक अरसे तक वो महदूद हो गई, इररिलेवेंट हो गई। ये फैक्ट्स हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? जंगे दोइम में जर्मनी को सफाए हस्ती से मिटा दिया। दे वर रेज्ड टू ग्राउंड। करोड़ों लोग लुकमा अजल बन गए, उनकी मईशत तबाह हो गई, उन्होंने उनके जो मोटरवेज, बंदरगाहें सब खत्म हो गया और वो आजादी खो बैठे। और जो एलाइट्स थे उन्होंने वहां पर आके उन्होंने अपने फैसले सुनाए। यहाँ स्पीकर, मैं इस ऐवान
کو गवाह बनाकर कहता हूं और अपने रब ज़ुल जलाल को गवाह बनाकर कहता हूं जिसके कब्जे में हम सब की जान है, अगर हमने आज सच को सच ना कहा और झूठ को झूठ कहा और कल्ट को हमने फॉलो किया तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में घिर जाएगा जनाब स्पीकर। फिर खुदा मेरे मुंह में खाक, फिर उस मुल्क की जो तारीख है वो जब मौरख लिखेगा तो फिर आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो उसके ऊपर जजमेंट देंगी। आज भी वक्त है, आज भी वक्त है जनाब स्पीकर कि हम हालात को कंट्रोल कर लें। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया और उसको ला के बिठाया गया। मैं अगर ये कहूं कि इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। जनाब स्पीकर 75 साल ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली और लिख लें आज की तारीख में मेरा ये बयान। I hope I can be proven wrong, but my inner instinct say that what I'm saying is going to be probably correct in times to come कि ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी और उसके बावजूद भी पाकिस्तान का मईशत का जनाजा निकाल देना जनाब स्पीकर। और आज मुझे कहा जाता है कि जनाब 3 महीने में महंगाई बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ी जनाब। तेल की कीमतें और गैस की कीमतें जनाब स्पीकर मेरे इख्तियार में नहीं, और मैं बड़े अदब और इंकिसारी के साथ कहना चाहता हूं, इंतहाई अदब और इंकिसारी से और रब ज़ुल जलाल से एक मरतबा नहीं करोड़ मरतबा उस माफी मांगते उसे कहता हूं कि मेरी शनाख्त ये दोस्त ये भाई और बहनें इस तरह करते थे कि जनाब ये ही इज अ डोअर, आई डोंट थिंक आई एम अ डोअर, मैं एक खादिम हूं कि जनाब ये शहबाज शरीफ आज कि ये जनाब डिलीवरी का ये मास्टर है, क्यों डिलीवरी नहीं हो रही। जनाब स्पीकर एक तरफ दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हूं, 3.5 पौने 4 साल का जो मलबा है, जो मईशत डबो दी गई, उसको हम दिन रात कोशिश करें मिलकर ठीक करने की, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और सब मिलकर इस कश्ती को किनारे लगाने के लिए दिन रात कोशिश करें जनाब स्पीकर। और फिर दिन रात ये बयान दिया जाए कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने वाला है, पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि 3 टुकड़े हो जाएंगे। यह है वो नार्सिसिस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, जो अपने जोम में होता है, जो अपनी जात में बसता है, अपनी जात के अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता। नहीं, अना परस्त और जो भी आप कह लें, अपनी जात में वो बसता है। ये है वो शख्स जो कहता है कि अगर मैं हूं तो ठीक, वरना अल्लाह न करे पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। जनाब स्पीकर आज मैं आपकी खिदमत में और आपके तोसत से और इस मौजूद रहमान के तोसत से मैं 22 करोड़ अवाम को मैं बड़े अदब से उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि देख लें 3.5 महीने हो गए इस हुकूमत को, क्या एक धेले की करप्शन का कोई इल्जाम लगा सका जनाब स्पीकर। मैं आपको खुद नुमाई के तौर पर नहीं, इस कोलिशन गवर्नमेंट की एक मिसाल बताता हूं जनाब स्पीकर, उसी से आप अंदाजा कर सकते हैं। हमें यूरिया की बड़ी दिक्कत हो गई आज से 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले चीन से हमने दरखास्त की, उनकी बड़ी मेहरबानी। जब आलमी कीमतें खाम माल की भी कम नहीं आने शुरू हुई थी, चीन ने कहा हम आपको 2 लाख टन दे देते हैं। G2G गुफ्तगू हुई, आपकी इस हुकूमत ने जनाब स्पीकर सब ने मिलकर $600 से शुरू हुई कीमतें 500 पर लेके आए। जनाब स्पीकर अभी जो गंदम है, अभी 2 महीने पहले जनाब स्पीकर 1.5 महीना पहले जो खरीदा $500 पर टन, आज जनाब स्पीकर ये नहीं कि कीमतें तो कम हुई, जो पिछला टेंडर आया वो $440 पे था, हमने इनकार कर दिया। मुझे 1-2 मेरे मुसाहिबों ने कहा कि देखें रिस्क है, अगला टेंडर लेंगे तो पता नहीं कीमत इससे भी बढ़ जाए। तो किसी ने कहा कि फिर शहबाज शरीफ साहब
ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں، اور رب تعالیٰ کا اپنا بے پایا فضل و کرم ہے کہ جو ہم دوبارہ ٹینڈر آئے تو $404 پہ آیا۔ جناب اسپیکر، قیمتیں سے زیادہ ہو سکتی تھی، یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم نے کوشش کی، مل کر کوشش کی، رب تعالیٰ نے کرم کیا، اور ایک ایک ڈالر اس قوم کی امانت ہے، ایک ایک ڈالر اس قوم کی امانت ہے۔ میں کس طرح $1 لٹا دوں اور کہوں کہ ہم ایک شاخ خرچی کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر، اس کے مقابلے میں نے بتا دیا، میں ریپیٹ نہیں کر رہا، بٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، جب $3 گیس کی قیمت تھی، انہوں نے کہا کہ جہنم میں جاؤ، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور آج گیس ہمیں ملتی نہیں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ تو جناب اسپیکر، کسی نے اس کا نوٹس لیا؟ کسی نے اس کا پوچھا؟ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں اسی پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کا اعلان کس نے کیا تھا؟ سوری، 2014 میں، 14 میں، اور عدالت عظمیٰ کی بلڈنگ میں گندے کپڑے کنہوں نے لٹکائے تھے؟ اور یہ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ بجلی کے بلوں کو آگ لگا دو، ہونڈی سے پیسہ لے کے آؤ، ٹیکس دینا بند کر دو؟ جناب اسپیکر، کسی نے نوٹس نہیں لیا، سب چپ تھے۔ یعنی اتنی بڑی، دیکھیے جناب اسپیکر، اگر مجیبر رحمان، شیخ مجیبر رحمان مرحوم اگر ہار جاتا تو غدار کہلاتا، بیکاز nothing succeeds like success۔ جیت گیا تو ہیرو بن گیا۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک یعنی پارٹی کا لیڈر کہ ہنڈی سے پیسہ لاؤ، بجلی کے بل جلا دو اور ٹیکس مت دو۔ جناب اسپیکر، یہ کیا ہے؟ یہ اگر قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ جناب اسپیکر، جب چین کے ہمارے مہربان صدر جب تشریف لا رہے تھے ستمبر 2014 میں، تو جناب اسپیکر وزیر اعظم نے، پوری حکومت نے یعنی منتیں کی کہ بھائی اٹھ جاؤ یہاں سے، ڈی چوک سے، 3 دن کے لیے اپنا کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آ جائے گی۔ حتیٰ کہ مقتدر ادارے نے بھی اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں اس کو خود، کہ میں اس کا گواہ تو، اس رات میں پوری رات جاگتا رہا جب مجھے رات کو 11 بجے چینی سفیر نے کہا کہ چیف منسٹر ہمارے پریزیڈنٹ کا دورہ مؤخر ہو گیا، اب نہیں آئیں گے۔ اس رات نیند نہیں آئی، اس لیے نہیں کہ ہماری حکومت کو نقصان، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا نقصان ہو رہا تھا۔ جناب اسپیکر، جو بجلی کے منصوبے لگنے تھے وہ 7 مہینے پہلے لگ جاتے اگر وہ معاہدہ 2014 میں سائن ہو جاتا، اور زراعت اور صنعت کو ترقی ملتی، ان کی چمنیوں سے دھواں نکلتا، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا۔ کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ جناب اسپیکر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوہرا معیار پر چل سکتا ہے؟ اور میں آپ کو جناب اسپیکر زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی دور کی بات نہیں، اسپیکر دور کی بات نہیں، مارچ میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے، آپ اس وقت ان بینچز پہ بیٹھتے تھے، مارچ میں جس طرح آئین شکنی کی گئی، ڈپٹی اسپیکر صدر پاکستان عمران نیازی نے مل کر جو دھوکے کے ساتھ اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، لیکن ان کو تو کسی نے نہیں بلایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب اسپیکر وہ ایک کارروائی کرتے ہیں، ان کو بلا لیا گیا۔ جناب اسپیکر، اس بات میں بحث میں نہیں جا رہا کہ اسپیکر کو عدلیہ بلا سکتے نہیں بلا سکتے، یہ قانون کے جو ماہر ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ کہہ میں یہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح نظام چلا کہ میں نے جس طرح بات کی کہ کس طرح ڈکٹیٹرز نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور کس طرح ملک دو لخت ہوا، اور کس طرح 72 سال ہم ایک دائرے میں وشیس سرکل میں
چلتے آ رہے ہیں، اگر اس طرح معاملات چلتے رہے تو خدا نہ خواستہ قائد کی روح ہمیشہ کے لیے تڑپتی رہے گی۔ لاکھوں مسلمانوں کی روحیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا گھر بار چھوڑ کر ہندوستان سے آئے اور اجڑ پجڑ کر پیدل، بیل گاڑی پہ، سائیکل پہ، اپنا ریلوے میں، کسی بس میں آئے اور راستے میں اپنے پیاروں کو شہید کروایا، کیا آج ان کے لہو کا ہم یہ احترام کر رہے ہیں؟ ان کو روحوں کو ہم یہ سکون پہنچا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، میری بات آپ غور سے سن لیں کہ اگر اس ملک کے اندر اگر ہم نے سینکٹٹی، ایکوٹی، قانون اور آئین اور انصاف کو ہم نے آگے نہ بڑھایا تو پھر ہمیں تاریخ میں کوئی یاد نہیں رکھے گا، تاریخ اور اوراق سے ہمارا نام مٹ جائے گا خدا نہ خواستہ۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، جب ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن، اس نے تو انٹرویو دیا تھا نا، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں جناب اسپیکر۔ ڈی جی ایف آئی اے نے کہا، بشیر میمن نے، کہ مجھے عمران نیازی نے بلایا اور کہا کہ اپنا آصف زرداری، مریم نواز، اپنا خواجہ آصف، شہباز شریف، فلاں فلاں کے خلاف کیس کرو۔ میں نے کہا جی نہیں بنتے، میں نہیں کر سکتا۔ کسی نے نوٹس لیا جناب اسپیکر؟ یہ تو ہی از آن ریکارڈ، یہ تو کوئی دور کی بات نہیں، ہی از آن ریکارڈ۔ کسی نے بلا کے پوچھا؟ اور آج اگر عدالت عظمیٰ نوٹس لیتی ہے ایف اے کا تو ان کا اختیار بڑے شوق سے لیں، لیکن جناب اسپیکر عمران نیازی وہ ہے، ہماری، میری یا میرے خاندان کے یا ان لوگوں کی جو اس اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کی بیلیں حکومت کے آنے کے بعد نہیں ہوئی جناب اسپیکر۔ عمران نیازی کا دور تھا، اس زمانے میں بیلیں ہوئی اور میرٹ پہ ہوئی۔ اور جناب اسپیکر این سی اے کو میرے بارے میں کس نے لکھا تھا؟ وہ عمران نیازی اور شہزاد اکبر نے خط لکھا تھا۔ پونے دو سال اس کی انکوائری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے، میں بہت خطاکار انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، ایک دھیلے کی پاکستان سے کوئی کرپشن کا پیسہ انہوں نے چاروں سو، برطانیہ میں، آف شور، دبئی اور سوئٹزرلینڈ، پتہ نہیں کہاں انہوں نے پوچھا، فرانس، لیکن خدا کے فضل و کرم سے اس مالک نے، میں بہت خطاکار آدمی ہوں، اس نے عزت رکھی اور پاکستان کی عزت رکھی۔ انہوں نے پاکستان کا ڈیفڈ ہو یا کچھ اور ہو، پاکستان کی عزت کو داؤ پر لگانے کے لیے کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ اور جناب اسپیکر پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان نیازی کی کابینہ میں یہ این سی اے کی میں نے اپنی بات کی، اور این سی اے کی دوسری بات واقعہ سناتا ہوں آپ کو، فیکٹ بیسڈ۔ 190 ملین پاؤنڈ این سی اے ریکوری کرتا ہے۔ یہ بات بہت غور طلب ہے جناب اسپیکر، آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ 190 ملین پاؤنڈ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 50 ارب 50 ارب روپے، یہ بتا رہے ہیں اگر ڈالر کہیں روپیہ بڑھ نہ گیا ہو تو 50 ارب بنتے ہیں۔ 50 ارب روپے، یہ سننے والی بات ہے۔ اور میں بطور وزیر اعظم یہ قوم کی امانت ہے جو میں آپ کے ذریعے قوم کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ سیکرٹ نہیں، راز نہیں، یہ تو کابینہ کا فیصلہ ہے۔ کابینہ میں یہ معاملہ اٹھا اور سیکرٹری کیبنٹ سے کابینہ نے پوچھا، بتائیے وہ جو عمران نیازی کے زمانے میں جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اور محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم یہ آپ ہم سے کیا فیصلہ لے رہے ہیں، اس لفافے میں ہے کیا؟ تو اس نے پھر سارا واقعہ بیان کیا جناب اسپیکر۔ اس نے کابینہ کی میٹنگ ختم ہو گئی تھی، آخری لمحات میں شہزاد اکبر صاحب اٹھتے ہیں اور وزیر اعظم کے کان میں کچھ خسر پھسر کرتے ہیں، اور وزیر اعظم اور ممبرز اپنا کابینہ کے اٹھ گئے تھے، ان کا بیٹھے یہ ایک ہے لفافہ، یہ آپ نے بس اس کو اوکے کر دیں۔ تو وہ جو محترمہ جو وزیر صاحبہ تھیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ ہم سے کس بات کا فیصلہ کرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، آواز کر دیں۔ جناب اسپیکر میں نے تو قانون نہیں پڑھا، قانون دان
لیفٹ اینڈ رائٹ بیٹھے ہیں دن رات قانون کی باتیں میرے کانوں میں کرتے ہیں, کوئی ادھر سے گزر جاتی ہے, کوئی ادھر سے گزر جاتی ہے. لیکن یہ تو ایک بڑا سیدھا سادہ ایک سمپل ایک فیکٹ ہے کہ مصطفیٰ امپیکس کیس میں عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کا فیصلہ وہ ہے جو کہ کابینہ کا فیصلہ ہے. اب جب یہ معاملہ آتا ہے کابینہ میں اور بند لفافے میں تفصیل میں نہیں جا رہا, تفصیل اس کی بہت ہے, وہ آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بند لفافہ, اس کے اوپر فیصلہ کابینہ سے لیا جاتا ہے کہ یہ بند لفافہ جو ہے اس کو آپ فیصلہ کر دیں, اس کے اندر جو بھی ہے آپ اس کو منظور کر دیں. کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی اس طرح کا منظر دیکھا تھا, سنتے کان نے کبھی اس طرح کا واقعہ سنا تھا کہ کابینہ فیصلہ کری ایک بند لفافے میں. اور میں یہاں پر اگر اس بات کو دہراؤں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے جو ابھی پریس کانفرنس میں محترمہ مریم نواز شریف نے کہی کہ خدا نہ خواستہ اس بند لفافے میں یہ فیصلہ کسی نے لکھا ہوتا کہ اللہ معاف کرے پاکستان کے نیوکلیر سازے بھیج دو, تو جناب اسپیکر وہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا پھر فلاں آدمی کو جا کے خدا نہ خواستہ قتل کر دو, یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا فلاں کو لوٹ لو, یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا اللہ معاف کرے کشمیر ہندوستان کے حوالے کر دو, یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. سیکرٹری کیبنٹ نے کہا کہ جناب یہ لفافہ بند ہے, یہ میں آپ کی اجازت سے کھول رہا ہوں. وہ کھولا, پھر کابینہ نے سارا پڑھا, وہ ریسٹ از ہسٹری. جناب اسپیکر 50 ارب روپیہ, اور ان کو یہ جب وہ کھولا لفافہ تو اس میں ایک تھا کہ ان کو اجازت دے دیں, وہ کون یار میں نام بھول جاتا ہوں, وہ اے آر یو کون تھا, شہزاد اکبر کو اجازت دے دیں کہ وہ جا کے این سی کے ساتھ معاہدہ کر لے. مجھے بتائیں جناب اسپیکر, میرے خلاف اگر این سی 5,000, یہ تو 190 ملین پاؤنڈ تھا, 5,000 پاؤنڈ بھی ہوتا تو شہزاد اکبر میرے لیے جا کے معاہدہ کرتا. اور پھر یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں, نیشنل بینک کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے. میرے خلاف اگر 5,000 پاؤنڈ خدا نہ خواستہ نکل آتا تو وہ سپریم کورٹ میں ڈالتے اور جا کے میرے حوالے سے جا کے معاہدہ کرتے, یا مجھے وہ کال کوٹری میں مجھے بھیج دیتے. جناب اسپیکر کسی نے نوٹس لیا, کوئی سو موٹو, کوئی ایکشن. جناب اسپیکر 22 کروڑ عوام حیرہ ورطت میں ہیں, 22 کروڑ عوام پریشان ہیں کہ یہ کیا ملک ہے جہاں پر اتنی بڑی دھاندلی ہو, اتنی بڑی کرپشنز ہوں اور دورے معیار ہوں, اور وہاں پر کوئی انصاف دینے والا نہ ہو. جناب اسپیکر یہ وہ دکھی دل کے ساتھ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کا میرے دل میں بہت احترام ہے. اگر عدل انصاف نہیں ہوگا تو یہ ملک خدا داد ملک پاکستان آگے نہیں چل سکتا. میں صرف دورے معیار کی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر, ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں, اور میرا حق ہے کہ مجھے عوام نے, میرے حلقے نے منتخب کیا ہے, اس ایوان نے مجھے منتخب کیا ہے. جناب اسپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. جناب اسپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر اور اس ایوان کو گواہ بنا کر, آپ کو گواہ بنا کر, 22 کروڑ عوام کو گواہ بنا کر کہ حالات مشکل ضرور ہیں, چیلنجز مشکل ضرور ہیں. میں وہی شہباز شریف ہوں, وہی خادم ہوں, وہی خطا کار ہوں جس نے لاکھوں لیپ ٹاپس ذہین اور فتین بچوں اور بچوں کو دیے. ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں دی, لیپ ٹاپس دیے. میں وہی خادم ہوں نواز شریف کی قیادت میں جس نے پنجاب کے کسانوں کو سستی کھاد دی. میں وہی شہباز شریف ہوں جناب اسپیکر جس نے کسانوں کو ٹیوب ویلوں کے لیے سبسڈی دی. میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے ہسپتالوں اور
اور دوسرے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر مفت ادویات دی اور اعلیٰ کوالٹی کی جو وزیر اعظم کا بیٹا بھی کھائے اور ایک مزدور بھی کھائے اور یتیم کا بچہ بھی کھائے. میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے سوکھے پینڈے سے پکیاں سڑکیں بنائیں. جناب اسپیکر میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے اللہ کے فضل و کرم سے یونیورسٹیاں بنائیں. میں وہی شہباز شریف ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 3 مہینے میں اپنا یہ پل بنا دیتا ہے, بچ کر رہو ورنہ پل بن جائے گا. میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ حالات مشکل ضرور ہیں, بہت چیلنجنگ ہے, لیکن خدا کی قسم اس ایوان کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے اور آپ کے تعاون سے ہم پاکستان کو بنائیں گے اور عظیم بنائیں گے انشاءاللہ. مقابلہ کریں گے, فسطائیت کا مقابلہ کریں گے, اس کی فسطائیت کا مقابلہ کریں گے, اس کی ذہنیت کا مقابلہ کریں گے, لیکن جھکیں گے نہیں. اس کے آگے سر جھکتا ہے, گردن کٹ سکتی ہے, کسی آگے جھک نہیں سکتی ماں سوائے اس ذات باری تعالیٰ کے. جناب اسپیکر, مجھے پتا ہے کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے, بالکل میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ذمہ داری مجھے ملی ہے, جب تک مجھ پر میری پارٹی کے قائد اور ان قائدین کا اعتماد ہے, اس ایوان کا اعتماد ہے, میں اپنی کوشش کرتا رہوں گا. باقی نتائج جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, انسان کے ہاتھ میں نہیں. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. گریٹ ڈپریشن بھی آیا تھا امریکہ میں 1930 میں, اور پریزیڈنٹ روزولٹ نے جو پلان کیا تھا, دنیا کا بدترین وہ ڈپریشن آیا تھا, اور وہاں پر بہت لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے اور لوگ گھروں میں بیٹھے تھے, بیماری تھی. اس سے بڑا چیلنج تو یہاں پر نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس چیلنج کو نپٹیں گے, اور جرمنی اور جاپان کی میں مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں جناب اسپیکر, وہ انشاءاللہ یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ نے چاہا تو ہم وہ کشتی ضرور ہماری اپنا پار لگائے گا, اگر ہم میں اتحاد رہا, ہم میں یکسوئی رہی, اور ہم میں یہ جذبہ رہا کہ ہم لڑیں گے, مریں گے, لیکن شکست نہیں مانیں گے, اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے, پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے پوچھنے پر عمران خان نے کہا, اراکین کے پوچھنے پر عمران خان نے کہا کہ یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, آپ دستخط کر دیں, تفصیلات اور بھی ہیں, بتاؤں تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. عمران خان کی کابینہ میں بند لفافوں پر دستخط کروا لیے گئے. شہزاد اکبر نے NCA کو خط لکھا جس پر 2.25 سال انکوائری ہوئی. ہماری ضمانتیں عمران خان کے دور میں ہوئی. کوہ نور نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.